اور مجھے نارووال کے لوگوں پہ فخر ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی اس مذموم حرکت کو ریکارڈ اکثریت کے ساتھ مسترد کر کے مجھے کامیاب کیا. لیکن عمران نیازی صاحب نے اور ان کی جماعت نے جس مذہبی انتہا پسندی کو پروان چڑھانے کے لیے سیاسی جگہ دی، آج اسی آگ کو جسے بھڑکایا تھا اس کے شعلوں میں عمران خان صاحب کا دامن بھی جل گیا ہے. اور پچھلے 4 سالوں سے میں لگاتار یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر معاشرے سے نفرت اور انتہا پسندی کی بے خونی کرنے کے لیے اشتراک عمل کی ضرورت ہے. اگر پاکستانی معاشرے میں عدم برداشت کو ہم فروغ دیں گے، اگر پاکستان کے اندر ہم نفرت پہ مبنی سیاست کریں گے، تو پھر انتہا پسندی کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ پچھلے 4 سالوں میں 2018 کے بعد اگر سیاست کے منظرنامے کا جائزہ لیں تو عمران خان صاحب نے مسلسل نفرت انگیز سیاسی بیانیے کو پروموٹ کیا ہے. انہوں نے اپنے حمایتیوں کی آنکھوں میں جنونیت پیدا کی ہے. انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے بدترین زبان استعمال کی ہے. انہوں نے اپنے مخالفین کے ایمان کو چیلنج کیا ہے. انہوں نے اپنے مخالفین کی وطنیت اور حب الوطنی کو چیلنج کیا ہے. اور انہوں نے اپنے مخالفین کی دیانت اور انٹیگریٹی کو چیلنج کیا ہے. عمران خان صاحب نے گزشتہ 4 سالوں میں لگاتار اپنے حمایتیوں کو جہاد کی تلقین کی ہے. کس کے خلاف جہاد؟ وہ کون سے غیر مسلم لوگ ہیں جن کے خلاف آپ نے جہاد کرنا ہے؟ وہ کون سی باطل ہے جس کے خلاف آپ نے جہاد کرنا ہے؟ اگر کسی جہاد کی ضرورت ہے تو ہمیں غربت کے خلاف کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جہالت اور بیماری کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب عمران خان اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد دھرنا دینے نہیں جا رہا، میں جہاد کرنے جا رہا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اپنے لوگوں کے اندر مذہبی جنونیت پیدا کر رہے ہیں اور مذہب کو استعمال کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کا ساتھ دیں اور آپ اس کے لیے مثالیں متبرک ہماری شخصیات کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو آپ لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ مذہبی ٹچ جو دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ پختگی نہیں، وہ علم نہیں ہے. جب آپ جہالت کے ساتھ مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں. یہ وہ طرز سیاست ہے جس کی ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے اور خان صاحب سے یہ کہا کہ بحیثیت ڈیموکریٹ وہ پلورلزم پہ یقین رکھیں. جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف رائے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو غدار، ایک دوسرے کو چور ڈاکو کے القاب سے پکاریں. پاکستان کی ہر سیاسی جماعت جس کو پاکستان کے عوام ووٹ دیتے ہیں وہ قابل احترام ہے. پاکستان کی ہر سیاسی جماعت جس کو عوام مینڈیٹ دے کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں وہ محب وطن ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف احترام سے کرنا سیکھنا پڑے گا. لیکن گزشتہ چند ہفتوں سے عمران خان صاحب کی فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے اب اپنی توپوں کا رخ سیاسی مخالفوں سے ہٹا کر پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کی طرف کر لیا. وہ اپنے پیروکاروں اور اپنے نوجوانوں کو پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں. یہ وہ کام ہے جو پاکستان کا دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا، اسے عمران خان صاحب کر رہے ہیں. کل رات آئی ایس پی آر کو ایک پریس ریلیز جاری کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟
اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کیوں پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی قومی سلامتی کی ریڈ لائن بار بار کراس کر رہے ہیں۔ پاکستان بھی ہماری ریڈ لائن ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے پاکستان ان کی ریڈ لائن ہے۔ اگر عمران خان اپنی سیاست کے لیے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے آئین، پاکستان کے اداروں کو داؤ پہ لگائے گا تو پاکستان کے عوام اسے برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں یہ بات عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جو بھاشن وہ قوم کو دے رہے ہیں، آج جو تقریریں وہ قوم کے سامنے کر رہے ہیں، اس کی حقیقت بھی ذرا بتا دیں۔ 4 سال آپ کی حکومت تھی، آپ نے پاکستان کے نوجوان کو 4 سالوں میں کیا دیا ہے؟ آپ نے 4 سالوں میں ہر وہ منصوبہ جو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے تھا اسے تباہ کیا ہے۔ آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو تباہ کیا، پاکستان کی یونیورسٹیز کو تباہ کیا۔ پاکستان کی یونیورسٹیز میں کوئی بوڑھے پڑھتے ہیں؟ کوئی باہر کے لوگ پڑھتے ہیں؟ پاکستان کی یونیورسٹیاں پاکستان کے نوجوانوں کا اثاثہ ہیں۔ آپ نے پاکستان کے ہائر ایجوکیشن سسٹم کو 4 سالوں میں تباہ و برباد کیا۔ کس کے لیے کیا؟ نوجوانوں کے لیے کیا، نوجوانوں کا مستقبل طاری کرنے کے لیے کیا۔ آپ نے نوجوانوں سے لیپ ٹاپ سکیم کو ختم کر کے ڈیجیٹل اکانومی کا پاسپورٹ چھین لیا۔ آج لیپ ٹاپ ڈیجیٹل اکانومی کا پاسپورٹ ہے، اور وہ غریب خاندانوں کے بچے جو سرکاری یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے، یہ ان کا حق تھا، آپ نے وہ بند کر دیا۔ چلے اس کا متبادل کوئی دیتے۔ آپ نے نوجوانوں میں بدترین بے روزگاری پیدا کی 4 سالوں کے اندر۔ آپ نے نوجوانوں کا کیا سنوارا؟ آج آپ نوجوانوں کو چورن بیچ رہے ہیں آزادی کا۔ کون سی آزادی؟ کس سے آزادی؟ ایک ایٹمی طاقت غلام نہیں ہو سکتی، کوئی ہماری طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ پاکستانی قوم کی عزت نفس کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں۔ آپ 22 کروڑ لوگوں کو سوائے یہ کہ بیڑا غرق، ستیہ ناش، ڈاکو، چور، اس کے علاوہ غلام، پاکستان میں کوئی اچھی چیز نہیں نظر آتی ہے آپ کو؟ آپ پاکستان کو ایک بیمار قوم بنا کے 22 کروڑ لوگوں کو بیچ کے کس کی نفسیاتی جنگ جیت رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے دشمنوں کی نفسیاتی جنگ ہے، جس کا چیمپئن عمران خان ہے، جو پاکستانی قوم سے اس کا اعتماد چھیننا چاہتے ہیں۔ پاکستانی قوم ایک نارمل قوم ہے۔ ہم کسی دوسرے ملک سے نہ بڑے چور ہیں، نہ بڑے ڈاکو ہیں، اور نہ ہی ہم غلام ہیں۔ تو آپ نے 24 گھنٹے کی منترا پکڑی ہوئی ہے، غلام ہے، چور ہے، ڈاکو ہیں، فلانے ہیں۔ ہر دنیا کا عیب آپ کو پاکستانی قوم میں نظر آتا ہے۔ تو آپ بتائیے، یہ کام تو ہمارے دشمن بھی کروڑوں ڈالر لگا کے یہ نفسیاتی جنگ نہیں جیت سکتے، جو آپ پاکستان کے اندر اپنے بیانیے سے اس قوم کے یقین کو، اس قوم کی خود اعتمادی کو شکست و ریخت کر کے آپ ان کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ اس قوم کا اعتماد چھین رہے ہیں اس قوم سے۔ یہ ایک عظیم قوم ہے۔ ہمیں اگر راستے میں رکاوٹیں ہیں، ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، تو وہ آپ جیسے انتشار کی ہے۔ 2013 سے 18 تک پاکستان ٹیک آف کے اوپر آ گیا تھا۔ آپ نے انتشار کے ذریعے، آپ نے جھوٹ کے ذریعے پاکستان میں انجینئرنگ کروائی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پالیسیز کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اگر 2013 اور 18 کی پالیسیز جاری رہتی تو آج پاکستان دنیا کے اندر ایک ممتاز مقام کے اوپر کھڑا ہوتا۔ تو ہمارا مسئلہ سیاسی عدم استحکام اور انتشار ہے۔ آج عمران خان اس ایجنڈے پر کار فرما ہے جس کا مقصد پاکستان میں جمہوریت کی بساط کو الٹانا ہے۔ عمران خان سمجھ گئے ہیں کہ ان کے لیے جمہوریت میں دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر تبدیلی لا سکیں، اور انہیں یہ بھی پتا ہے
کہ اگر الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہوئے تو ان کے غبارے سے ہوا بھی نکل جائے گی، کیونکہ لوگ جھوٹ کا سودا زیادہ دیر تک نہیں خریدار ہوتے۔ آپ برانڈنگ کے ذریعے، برانڈنگ کے شور کے ذریعے ایک وقتی بلبلہ تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن جس برانڈنگ کے پیچھے کارکردگی نہ ہو وہ برانڈ جو ہے وہ پنچر ہو جاتا ہے، وہ برسٹ کر جاتا ہے، وہ برقرار نہیں رہ سکتا، وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا جو برانڈ ہے اس کے پیچھے تو نالائکی ہے، اس کے پیچھے تو نااہلی ہے، اور اس کے پیچھے تو 4 سال کی ناکامی ہے۔ تو آپ کے برانڈ کی کہانی زیادہ چلنے والی نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ اس لیے آپ کو جلدی ہے کہ سندھ اگر ڈوبا ہوا ہے، بلوچستان تباہ ہے، اس کو ڈوبا رہنے دو، سندھ بلوچستان کی پرواہ نہیں، مجھے کسی طرح اسٹیبلشمنٹ پکڑ کے دوبارہ وزیر اعظم بنا دے۔ آپ دنیا کو بھاشن دیتے تھے کہ میں نے نیوٹرل امپائر کرکٹ میں لے کر آیا۔ بھائی اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، آپ کو تو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ کبھی آپ میر صادق، کبھی آپ میر جعفر، کبھی آپ جانور، کبھی آپ پتہ نہیں کیا چوکیدار، کیسے کیسے الفاظ بول رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں وہ ہماری ایجنسی کے جس سے دشمن بھی لرزتا ہے، آپ اس کے سینئر افسران کو اپنے تنقید اور بدترین الزامات کا نشانہ بنا کر کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آج تو رو کے دفاتر میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہوں گی، رو کے دفتر میں تو عمران خان صاحب کی تصویر لگ گئی ہوگی کہ ہمارا ہیرو عمران خان ہے، کہ ہم جو آئی ایس آئی کا نقصان نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کر دیا ہے۔ یہ آپ کی حب الوطنی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو اس قدر اس میں حدیں کراس نہیں کرنی چاہیے کہ اپنی انا کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر، اپنی خود غرضی کی خاطر آپ ملک کے مفادات کو داؤ پہ لگا دیں۔ اور پھر یہ جو واقعہ ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن چند سوالات ہیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ واقعہ گجرات کی حدود میں نہیں ہوا؟ کیا وہاں پر عمران خان کی اپنی حکومت نہیں ہے؟ کیا عمران خان اور ان کے لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہمیں 24 گھنٹے پہلے پتا تھا کہ وزیر آباد میں حملہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ کو پتا تھا تو آپ نے کیا حفاظتی اقدامات کیے ہیں؟ آپ نے پھر اس واقعے کو کیوں ہونے دیا ہے؟ اگر آپ کے پاس یہ اطلاع تھی تو آپ کو تو چکنا ہونا چاہیے تھا۔ پھر جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے کیوں پولیس کو پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دیا اس شخص کا جو وہاں پر ہلاک ہوا ہے؟ آپ نے کیوں نہیں عمران خان صاحب کا میڈیکو لیگل ہونے دیا تاکہ پتہ چلے کہ ان کو جو ضربیں آئی ہیں، جو زخم ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے؟ کیا وہ قریب سے فائر لگا ہے یا دور سے فائر لگا ہے؟ وہ کس اسلحے کا فائر لگا ہے؟ یہ باتیں میڈیکو لیگل کے ذریعے پتہ لگتی ہیں۔ تو آپ کے ڈاکٹر فیصل صاحب نے پہلے پوری قوم کو بتایا کہ ان کی ایم آر آئی ہوئی ہے، ان کے ایکس رے ہوئے ہیں، صرف ایک ٹانگ میں معمولی سے چھرے لگے ہیں۔ یہ بات پوری قوم نے سنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا بیانیہ بدل گیا، نہیں جی ان کو اصل میں دو شاٹس لگے ہیں۔ پھر پتہ چلا نہیں جی شاید 9 شاٹس لگے ہیں۔ تو یہ مسلسل جو آپ کا بیانیہ بدل رہا ہے، کیا ہم کسی سٹون ایج کے اندر ہیں؟ آپ کے شوکت خانم ہسپتال میں جو ایم آر آئی ہے وہ اتنی ناقص ہے کہ وہ آپ کے زخموں کا تعین ہی نہیں کر سکی۔ مجھے تو بڑی فکر ہو گئی ہے کہ شوکت خانم میں آپ لوگوں کا کیسا علاج کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ایم آر آئی ہے وہ یہ تعین ہی نہیں کر سکی کہ آپ کو زخم کتنے لگے ہیں۔ کہ پہلے آپ کی ایم آر آئی بتاتی ہے کہ چھرے لگے ہیں، پھر آپ کی ایم آر آئی کہتی ہے 2 گولیاں لگی ہیں، پھر آپ کی ایم آر آئی کہتی ہے 9 زخم ہو گئے ہیں۔ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا قوم جواب مانگتی ہے۔ کیوں کرائم سین کو صاف کر دیا گیا؟ کسی بھی جرم کے اندر کرائم سین کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کرائم سین واش ہو گیا تھا، اسی طرح اس کرائم سین کو بھی آپ نے کیوں ضائع ہونے دیا؟ آپ کی حکومت تھی، آپ کی انتظامیہ تھی، اس کرائم سین کو پریزرو کیا جانا چاہیے تھا۔ آپ کیوں ہمارے جو ادارے ہیں، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اس کی تحقیقات کے لیے تیار نہیں ہیں؟
کیوں 36 گھنٹے تک FIR درج نہیں ہو سکی؟ کیوں آپ اس معاملے کو صیغہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ نے شفاف تحقیقات ہونے کا اس میں انتظام کیا؟ یہ تو اگر ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے تو اس کے لیے تو ہائیسٹ لیول کی تحقیقات ہونی چاہیے. آپ کیوں تحقیقات کا راستہ روک رہے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ جیسے وزیر داخلہ نے کہا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیں گے اور اس واقعے کی شفاف تحقیقات کرانے کے لیے وہ ایک اعلیٰ سطحی ٹیم قائم کریں گے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے. آپ کہتے ہیں 9 آپ کو گولیاں لگی ہیں. آپ تقریر تو ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کو کچھ ہوا نہیں. مجھے بھی گولی لگی تھی, 1 گولی لگی تھی. میں 3 ہفتے تک پوری آواز کے ساتھ بات نہیں کر سکتا تھا. 3 ہفتے لگے مجھے آواز اپنی ریکوپ کرنے میں. آپ کو 9 گولیاں لگی ہیں, آپ حشاش بشاش ویسے ہی بیٹھے ہیں کہ جیسے ابھی آپ کسی کافی شاپ سے نکلے ہیں. تو میرا مقصد ہے کہ یہ وہ سوالات ہیں جن کا قوم جواب جاننا چاہتی ہے. تو آپ قوم کو, ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں, ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں, لیکن آپ کا بھی فرض ہے, ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس کی شفاف طور پہ تحقیقات کریں اور یہ سوالات جو قوم کے ذہن میں ابھر رہے ہیں ان کی ہم حقیقت کی تہہ تک پہنچیں. لیکن آپ مسلسل اس پورے معاملے کو رازداری میں رکھنا چاہتے ہیں. آپ مسلسل اس معاملے کی شفاف تحقیقات کو روک رہے ہیں. یہ چیز کئی شبہات کو جنم دیتی ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اور میرا بنیادی سوال خان صاحب آپ سے یہی ہے کہ اگر آپ کو یہ پتا تھا تو آپ اسلام آباد کے حدود میں نہیں تھے, آپ اپنی حکومت کے حدود میں تھے. میں آپ کو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج پنجاب میں پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہوتے اور مسلم لیگ نون کے اتحادی ہوتے تو یہ واقعہ اگر پیش آتا تو آپ کا کیا بیانیہ ہوتا؟ اگر آج گجرات کی حدود میں آپ کے ساتھ یہ حادثہ اس صورت میں پیش آیا ہوتا کہ چودھری پرویز الہی مسلم لیگ نون کے اتحاد کے وزیر اعلیٰ ہوتے, حکومت ہماری ہوتی, تو آپ کا کیا بیانیہ ہونا تھا؟ آپ اس بیانیے کو بیان فرما سکتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنی حکومت کے طرز عمل پہ غور کیجئے. لہٰذا اپنے آپ پہ غور کیجئے, دوسروں پہ تنقید نہ کریں, قومی اداروں پہ تنقید نہ کریں. اور میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نہ اندھے ہیں, نہ گونگے ہیں اور نہ بہرے ہیں. وہ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے. وہ آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ وہ باتیں کریں جس سے رو کے ہیڈ کوارٹر میں فتح کے جشن منائے جا رہے ہوں. آپ کی جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کے لیے مٹھائیاں تقسیم کرنے کا باعث بن رہا ہے. آپ کون سے پاکستان کی بات کرتے ہیں؟ اور میں PTI کے حمایتیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدارا اپنی آنکھیں کھولیں. یہ شخص صرف اپنی چرب زبانی کے ساتھ قوم کو دھوکے میں ڈال کے پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی سیاست کر رہا ہے. جب یہ اپنے ملک کو آزاد کرنے کی بات کرتا ہے تو اس سے سوال کیجئے کہ 4 سال میں تم نے پاکستان کو کون سی آزادی دلائی تھی؟ 4 سال میں تم نے پاکستان کے عوام کے لیے کیا کیا تھا؟ تم بدترین مہنگائی کے جن کو بوتل سے نکال کے چھوڑ گئے عوام کے لیے. تم بدترین بے روزگاری کو اس کے جن کو بوتل سے نکال کے چھوڑ گئے ہو. تم پاکستان کو سفارتی طور پہ تنہا کر کے چھوڑ گئے ہو. تم نے کشمیر کا سودا کیا. آج یہ کہتا ہے کہ مودی جو ہے نواز شریف کے گھر آتا تھا. بھئی اگر بھارت کا وزیر اعظم نواز شریف کو ملنے آتا تھا تو یہ عزت کی بات ہے, اور اگر تمہارا کوئی فون سننے کے لیے تیار نہیں, تمہارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ تم ایک ایٹمی طاقت کے وزیر اعظم ہو اور خود اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہو میں کیا کروں جی, میرا تو فون ہی نہیں سنتا. تو یہ تمہارے سوچنے کی بات ہے. اور نواز شریف کے دور میں کشمیر کا سودا نہیں ہوا تھا. کشمیر کا سودا عمران خان تمہارے دور میں ہوا تھا. مودی نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا اور تم خاموش بیٹھے رہے. 3 سال کیا کیا تم نے؟ خاموش تماشائی بن کے اس کے قبضے کو تم نے لیجٹیمیسی عطا کیا.
تم کشمیر کے عوام کے حقوق کو بیچنے والے ہو. تمہیں کیا حق ہے کہ تم ہمیں آ کے تانا دو کشمیر کے اوپر؟ تو اپنے گریبان کے اندر جھانکو. اور میں پی ٹی آئی کے بھی لوگوں کو کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ شخص ہٹلر کا شاگرد ہے اور ہٹلر کے پروپیگنڈے کی سائنس کے مطابق یہ اپنی قوم کو گمراہ کر رہا ہے. اور جرمن قوم جب ہٹلر کے پیچھے لگی تو ہٹلر نے خود بھی کنویں کے اندر گرا اور اپنے ساتھ پوری جرمن قوم کو بھی کنویں کے اندر پھینکا. اور آج جرمن قوم کے سامنے ہٹلر کا نام لیں تو وہ دونوں ہاتھوں سے کانوں کو پکڑتے ہیں, اس کا نام نہ لیں. ہم اور ہٹلر اپنے عوام کو ڈگڈگی بجا کے پیچھے لگا کے اس نے تباہ کیا تھا. تو اس عمران خان سے بھی ہوشیار رہیں. یہ ہٹلر کا شاگرد ہے, ہٹلر کی طرح چرب زبانی کر کے آپ کے جذبات سے کھیلتا ہے اور یہ خود بھی کھائی میں گرے گا اور پاکستان کو بھی اپنے ساتھ کھائی میں گرائے گا. ہمیں چکنا رہنے کی ضرورت ہے. ملک میں آج دھرنے ہو رہے ہیں, جب بھی معاشی اشاریے بہتر ہوتے ہیں دھرنے ہو جاتے ہیں, اور ان دھرنوں میں بھی دیکھا گیا کہ کورٹ ماڈل پشاور کے گھر حملہ کیا گیا, لاہور میں بھی کورٹ ماڈل مارچ کیا گیا. اس چیز کو آپ کیسے دیکھیے, جب بھی پاکستان کا معاشی پہیہ چلنے لگتا ہے عمران خان دھرنے دینے آ جاتا ہے. 2015 میں چین کے صدر آ رہے تھے, اس نے ان کا دورہ ملتوی کرا. 2014 میں وہ آ رہے تھے, ان کا دورہ ملتوی کیا اور وہ 2015 میں 8 مہینے کے بعد پھر آئے. سی پیک سارا سیبوٹاج کیا اس نے. اب پھر وزیر اعظم شہباز شریف بہترین چین کا دورہ کر کے آئے ہیں اور چین نے پاکستان کا دوبارہ ہاتھ پکڑ کے سی پیک کو آگے چلانے کا عزم کا اظہار کیا اور اس کامیابی کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اس نے یہاں پہ ڈرامے شروع کر دیے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک کے اندر آپ اس طرح کا انتشار دکھائیں گے, کیا بین الاقوامی سرمایہ کار وہاں پر آئیں گے؟ آپ کور کمانڈرز کے گھروں پہ حملہ کریں. میں نے کہا جیسے بھارت میں تو جشن ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ بھارت کے لوگ پی ٹی آئی کی ریلیز میں باہر شریک ہو رہے ہیں, وہ چندے دے رہے ہیں, اور اگر اب بھی آنکھیں نہیں کھلتی کسی کی تو اس کی سوچ پہ, اس کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل چاہتا. دیکھیے, عمران خان صاحب اگر مارچ کریں گے تو ہم بھی اس کا دفاع کریں گے. پاکستان ایک آئینی اور جمہوری ملک ہے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ جتھا بازی کرے. اگر عمران خان جتھوں کی سیاست کریں گے تو ان کے پیچھے 20 انتہا پسند گروپ لائن میں کھڑے ہیں جو اس طرز سیاست کے اوپر چل کے ریاست کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا میں عمران خان سے کہوں گا کہ اگر وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ بات چیت کی ٹیبل پہ آئیں, جتھوں کی سیاست ترک کریں, وہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کا راستہ اختیار کریں. تشدد اور جتھوں کی سیاست جو ہے وہ ملک کے لیے بھی تباہ کن ہے, جمہوریت کے لیے بھی تباہ کن ہے اور خود ان کی سیاست کے لیے بھی تباہ کن ہے. لیکن لگتا یوں ہے کہ عمران خان کا واحد مقصد اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں لا قانونیت, انتشار اس سطح پہ لے جاؤ کہ جمہوریت کی بساط لپٹی جائے. ہمیں اس سازش سے چکنا رہنا ہے, چونکہ پاکستان میں خدا نہ خواستہ اگر جمہوریت لپیٹی جاتی ہے تو اس کے بڑے شدید اثرات ہوں گے. ہمیں آئین اور جمہوریت کی ہر قیمت پہ حفاظت کرنی ہے. یہی پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی مضبوطی اور سلامتی کی ضمانت ہے. تھینک یو ویری مچ.